نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز مہم میں الزام تراشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کی تردید ہر احمدی کی ذمہ داری ہے تاکہ ماحول میں فتنہ و فساد کی بجائے امن قائم ہو۔ حال ہی میں تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ پر ایک پروگرام زمانہ گواہ ہے کہ قسط نمبر 124 میں قادیانیوں کے ہوش ربا عقائد کے نام سے احمدیوں پر کئی غلط الزامات لگائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ احمدی مرزا صاحب کی باتوں کو حدیث قرار دیتے ہیں اور قادیان کو مکہ اور ربوہ کو مدینہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ کے اقوال و ارشادات کے لیے احمدی ہرگز حدیث کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، ہاں ملفوظات کا لفظ ضرور استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلے۔ جہاں تک حدیث کی تعظیم کا تعلق ہے، حضرت بانی جماعت احمدیہ نے خود اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث وہ اقوال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے۔ فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ حدیث کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پر افتراء کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حالانکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لینا چاہیے اگر وہ قرآن کے معارض نہ ہو۔ حدیث کا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنی جماعت کو نصیحت فرمائی جو نہایت اعلیٰ درجہ کی۔ فرمایا بہرحال احادیث کا قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ فرمایا چاہیے کہ احادیث نبویہ پر ایسے کاربند ہو کہ کوئی حرکت نہ کرو اور کوئی سکون نہ کرو، اور نہ کوئی فعل اور نہ ترک فعل، مگر اس کی تائید میں تمہارے پاس کوئی حدیث ہو۔ یہ کشتی نوح کا حوالہ ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ احمدی قادیان اور ربوہ کو مکہ اور مدینہ کہتے ہیں اور گویا ان کی طرح مقدس قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، ان مقامات مقدسہ یعنی مکہ اور مدینہ سے حصول تبرک کی خاطر اور مشابہت کے لیے اگر کوئی یہ نام استعمال کرتا ہے، یہ تو عام دنیا کا دستور اور رواج ہے، عام ماحول اور معاشرے میں یہ نام استعمال ہوتے ہیں۔ مکہ ٹریڈرز، مکہ جنرل سٹور، مدینہ ہاؤسنگ سکیم، مدینہ شوگر مل، یہ نام معاشرے میں عام ہیں اور کوئی ان سے نہیں روکتا کہ یہ مشابہت کی خاطر یا حصول تبرک کے لیے۔ لیکن اسلام کے ان مراکز کی عظمت اور تقدس کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جماعت احمدیہ ان کے ساتھ محبت میں، ان شعائر اللہ کی تعظیم کرنے میں صف اول میں کھڑی۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک موقع پر جب یہی الزام لگا تو 1935 میں جو بیان دیا تھا وہی کافی ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دنیا کے دوسرے سب مقامات سے
جن میں قادیان بھی شامل ہے، افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ہم بحیثیت جماعت ان دونوں مقامات کی گہری عزت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان کی عزت پر اپنی عزت کو قربان کرتے ہیں اور آئندہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں خدائے واحد و قہار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اعلان میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، یہ جھوٹ جو بانی سلسلہ احمدیہ کی نسبت، میری نسبت اور سب جماعت احمدیہ کی نسبت بولا جاتا ہے، تو اس کے ازالے کی خود ہی کوئی تدبیر کر، اور اس ذلیل دشمن کو جو ایسا گندا الزام ہم پر لگاتا ہے یا تو ہدایت دے یا پھر اسے ایسی سزا دے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا موجب ہو، اور جماعت احمدیہ کو اس تکلیف کے بدلے میں جو صرف سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے، عزت، کامیابی اور غیر معمولی نصرت عطا کر کہ تو ارحم الراحمین ہے اور مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے۔ اللہم آمین۔ اے سننے والو سنو کہ میں نے اپنی طرف سے قسم کھا لی ہے، اور قسم کھا کر اس عقیدے کا اعلان کر دیا جس پر میں اول دن سے قائم ہوں۔